کے اولاد کے لیے بھی کریں. پھر آگے صدیق اکبر نے مسلمین کا لفظ استعمال فرمایا کہ سارے مسلمانوں کو بھی شامل فرما لیا. تو حضرت صدیق اکبر یہ ایمان تک پہنچنے میں بڑے بے مثال، یہ جداگانہ منفرد انداز ہے آپ کا. تو اسی لیے پروردگار عالم نے آپ کی اس دعا کو قرآن کا حصہ بنا دیا. ذرا صدیق اکبر کی زبان سے نکلنے والی اس دعا کو اللہ نے قرآن کا حصہ کیوں بنا دیا، اس پہ غور کریں. قرآن کا حصہ بنا دیا وہ اس لیے کہ عام پاکیزہ زبان سے دعا نہیں نکل رہی تھی، صدیق کی زبان سے نکل رہی تھی. صدیق کا مطلب حد سے زیادہ سچا. صاحب رسالہ قشیریہ فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے صادق، صادق کے معنی ہے بات کا سچا، قول کا سچا. صدیق قول کے سچے کو نہیں کہتے، صدیق کے اندر یہ معنی ہے ایسی ہستی جس کا قول بھی سچا، فعل بھی سچا، حال بھی سچا، جس کا کردار بھی سچا، سوچ بھی سچی، کیفیت بھی سچی، حالت بھی سچی، قول بھی سچا. پوری چیزوں میں جب کوئی انسان سچا بنتا ہے تو وہ صدیق کہلاتا ہے. تو اس صداقت والی زبان سے دعا نکل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا. صدیق ہے. حضرت مولا علی فرماتے ہیں، حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ لوگ ناپاک کوششیں کرتے رہے پہلے زمانے سے اب تک بھی اور آگے بھی چلتے رہتے ہیں کہ ان صحابہ کرام کے درمیان میں خلش تھی معاذ اللہ. حضرت صدیق اکبر اور حضرت علی کے درمیان میں اختلاف، حضرت عمر حضرت علی کے درمیان میں اختلاف تھا. تو استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، یہ ایسے پاکیزہ طینت کے لوگ تھے کہ ان کے درمیان میں اختلاف کی وہ تک نہیں آ سکتی تھی. یہ ستھرے لوگوں کی جماعت تھی. پھر وہ بھی صدیق اکبر کا دل، جن کے بارے میں آقائے دو جہاں نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں مثل ابی بکر مثل لبن فی الصفا. حضور نے فرمایا میرے ابو بکر کی مثال صفائی اور ستھرائی میں دودھ کی طرح ہے. میرے ابو بکر کی مثال صفائی میں دودھ کی طرح ہے. پھر صدیق اکبر کے بارے میں حضور فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ مثل ابی بکر کالغیث اینما وقع نفع. حضور نے فرمایا میرے ابو بکر کی مثال بارش کی طرح ہے کہ جہاں بھی یہ گرتی ہے تو نفع دیتی ہے. میرے صدیق کا قدم بھی جہاں پڑتا ہے وہاں نفع کے باغ اٹھ جاتے ہیں. صدیق اکبر نفع دینے والی شخصیت کا نام ہے، کسی کو نقصان پہنچانے والی شخصیت کا نام نہیں. صفائی قلب رکھنے والی شخصیت کا نام ہے. تو ان میں اختلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی اختلاف ہوتا تو حضرت علی یہ روایت ہی نہیں کرتے جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں. حضرت علی فرماتے ہیں، مستدرک حاکم کے اندر روایت جو بخاری مسلم کے شرائط پر کتاب لکھی گئی، جس کتاب کو ہر ایک مانتا ہے، تو اس میں آتا ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ ابو بکر کا نام جو صدیق ہے یہ آسمان والوں نے نہیں رکھا، یہ زمین والوں نے نہیں رکھا، بلکہ یہ صدیق کا نام آسمان سے جبریل کے ذریعے اللہ نے اتارا. کون فرما رہے ہیں؟ حضرت علی فرما رہے خدا کی قسم ابو بکر کا نام صدیق یہ زمین سے نہیں رکھا گیا، یہ آسمان سے اللہ نے اتارا ہے. تو جس کے نام کو اللہ نے اتارا ہو، جس کا نام بھی اتنا صاف ستھرا کہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے اتارا، تو ذات کی عظمت کا عالم کیا ہو، ذات کے مقام اور مرتبے کا عالم کیا ہوگا کہ آسمان سے نام بھی منتخب ہو کے اتارتا ہے. تو دوستو بہت بڑی پاکیزہ ہستی کا نام صدیق اکبر ہے. سرکار دو عالم فرماتے ہیں ہمارے لیے ہے درس، ہم کیا کریں؟ تو حضور فرماتے ہیں ایک حدیث شریف میں کہ حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی. روایت حدیث میں آتا ہے سرکار نے فرمایا میرے ابو بکر کی محبت، میرے ابو بکر سے محبت کرنا، میرے ابو بکر کا ہمیشہ شکر کرتے رہنا میری پوری امت پر فرض ہے. پوری امت پر فرض
کتنی بڑی اولو العزم ہستی ہوگی، کیسی ہستی ہوگی، رونگٹے کھڑے ہو جائیں. ذرا عالم تصور میں سوچیں کیسی عظمت والی ہستی ہوگی. مصطفیٰ کی نگاہ نے ان کو کیسا بے مثال بنایا ہوگا، خدا کا کیسا پیارا انتخاب ہوگا صدیق اکبر کہ جس نبی آخر الزمان سید المرسلین کے گھر اللہ کی طرف سے آنے والے جبریل، کس کی طرف؟ بھئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے جبریل جس بارگاہ مصطفیٰ میں بغیر اجازت آ نہیں سکتے، وہ مصطفیٰ جان رحمت روزانہ 2 مرتبہ صدیق اکبر کے گھر پہ جاتے تھے، تشریف لے جاتے سرکار. صبح شام روزانہ پابندی سے صدیق اکبر کے گھر پہ تشریف لے جاتے اور ان کو اعزاز بخشتے تھے. کیسی رفاقت ہوگی، کیسی محبت ہوگی، کیسا انس ہوگا. سید المرسلین امام الانبیاء جب صبح شام گھر پہ تشریف لے جاتے ہوں گے اور اپنے قدم مبارکہ سے عزت بخشتے ہوں گے، کیسا سین ہوگا، کیسا منظر رہتا تھا ہوگا، اور عالم ملائک سے فرشتے دیکھ کر کتنا رشک کرتے تھے ہوں گے. جبریل کو بھی کتنا رشک آتا تھا ہوگا کہ امام الانبیاء حبیب کبریا 2 مرتبہ اپنے غلام کے گھر پر جا کر صبح شام روزانہ ان کو عزت بخشتے ہیں اور صحبت سے اور دیدار سے نوازتے ہیں. یہ صدیق اکبر، یہاں تک کہ جب ہجرت کا موقع آیا، صدیق اکبر انتظار میں رہنے والی شخصیت کا نام ہے بھائی، نیکی کرنے والی شخصیت کا نام نہیں، نیکی کا انتظار کرنے والی شخصیت کا نام ہے. جب ہجرت کا موقع آیا، ادھر ایمان کا انتظار 20 سال تک ہوا، ادھر ہجرت کے موقع پر بھی کئی دن سے صدیق اکبر ہجرت کا انتظار کر رہے تھے. 2 اونٹنیاں لے کے رکھے تھے، حضور کی بارگاہ میں عرض کر دیے تھے کہ سرکار کب ہجرت کا وقت حکم آئے گا، انتظار ہو رہا نہیں ہو. تو انتظار نیکی کا نام صدیق اکبر ہے. انتظار ہو رہا ہے کہ کب وقت حکم ہجرت آئے گا. تو 2 فردہ قسم کی اونٹنیاں آپ نے منتخب کر کے رکھی بڑی قیمت دے کر. روزانہ چارہ بھی کھاتے تھے کیونکہ اس میں میرے آقا دو جہاں تشریف فرمانے والے ہیں. ہجرت کے لیے خریدی تھی 2 سواریاں. تو صبح حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ صبح شام سرکار کا معمول تھا ہمارے گھر تشریف لاتے، پھر اپنے گھر ہمارے گھر کو منور کرتے تھے. لیکن ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ دوپہر کے وقت خلاف معمول سرکار تشریف لائے. بھئی ابھی صبح تشریف لائے تھے، پھر تشریف لانا تو شام میں تھا معمول، دوپہر کے وقت تشریف لائے کھڑی دھوپ میں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا ہوا جب صدیق اکبر نے گھر سے دیکھا تو بے قرار ہو گئے اور اپنی بچیوں سے کہنے لگے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اور میری بہن اسما دونوں ہی گھر میں تھے. ابا جان نے کہا بیٹا کوئی واقعہ ہے، کوئی خوشی کا پیغام ہے، کوئی خوشی کے لمحات کا سبب ہے. میرے آقا تشریف لا رہے ہیں خلاف معمول دوپہر کے وقت. جب آقا دو جہاں تشریف لائے تو حضور نے ارشاد فرمایا ابو بکر یہاں اگر کوئی اور ہیں تو ان کو باہر بھجا دو. تو حضرت صدیق اکبر نے اب کیا آقا میری صرف 2 لڑکیاں ہیں، کوئی نہیں ہے، رات کو فاش کر دیے گئے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر اب وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی، چلو آج ہی ہجرت کرنا ہے ان کو میرے ساتھ. حضرت صدیق اکبر کی خوشی کی انتہا نہ رہی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں دوستو ذرا عالم تصور میں لاؤ، ہجرت کس کا نام ہے؟ ہجرت ماں باپ سے ملنے کا نام نہیں، ہجرت بچوں سے ملنے کا نام نہیں، ہجرت گھر میں داخل ہونے کا نام نہیں، ہجرت جائیداد کو پانے کا نام نہیں، ہجرت اپنے وطن عزیز کو واپس آنے کا نام نہیں. ہجرت نام ہے وطن عزیز کو چھوڑنے کا، ہجرت نام ہے ماں باپ سے جدا ہونے کا، ہجرت نام ہے بچوں کو چھوڑنے کا، ہجرت نام ہے گھر والوں سے جدا ہونے کا، ہجرت نام ہے آبائی وطن کو ترک کرنے کا، ہجرت نام ہے اپنے گھر دار کو چھوڑنے کا. دوستو ایسے چھوڑنے کے ماحول کو بھی حضرت صدیق اکبر کتنا منتظر ہو کر انتظار کے وقت اور گھڑیاں کاٹ رہے تھے. جب آقا نے فرمایا ہجرت کا وقت آ گیا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے اس دن بچپنے میں مجھے معلوم ہوا کہ آنسو خوشی کے بھی ہوتے ہیں، آنسو خوشی کے بھی ہوتے ہیں. لوگوں نے کیا بات
मेरे अब्बा जान हिजरत करने के हुक्म को सुनते हैं, खुशी में आंसुओं की बरसात बरसाते हैं। तो आप बताइए, नेकी करने वाली हस्ती है या नेकी की इंतजार में शदीद रहने वाली हस्ती है? फिर इतनी मुशक्कतों का नाम है हिजरत, उस पे इतनी खुशी कि खुशी के आंसू निकल गए। तो फिर आप अंदाजा लगाएं कि किस पाए की हस्ती होगी, कैसी नेकी वाली होगी, कैसी भलाई वाली हस्ती होगी, कैसी अजमत वाली हस्ती होगी। इसीलिए कुरान मजीद में देखिए, हर आदमी मुत्तकी होता है तो दुनिया वाले तारीफ करते हैं बड़े मुत्तकी हैं। कुरान मजीद में सिद्दीक़ अकबर के तक़वे की तारीफ खुदा ने की है, अल्लाह ने तक़वे की तारीफ की है। वसयुजन्नबुहुल अत्क़ा, मेरा अबू बकर या ऐसा बंदा है कि जो सबसे बड़ा मुत्तकी है। तो ये सिद्दीक़ अकबर का मकाम और मर्तबा है। जिस वक्त विसाल हुआ, जुमा का दिन है, सिद्दीक़ अकबर ने वसाया फरमा दिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया, वसीयतें कर दी। फिर आपका जब विसाल हुआ तो वसीयत के मुताबिक लोग आपके जनाजे मुबारक को उठाए। जनाजा वही था जिसमें आकाए दो जहां तशरीफ रखे थे, तो उसी जनाजे में आपको लिटाया गया। फिर आपके वसीयत के मुताबिक सरकार के रोज़े अक़दस के सामने, हदीस में आता है, रिवायत में, कि वहां जनाज़े मुबारक को रखा गया, दरवाजा बंद था। हजरत जाबिर फरमाते हैं, हजरत जाबिर याद रखें, दरवाजा बंद था रोज़े अक़दस का। तो इसका मतलब यह है कि रोज़े अक़दस पर उस वक्त तामीर थी, दरवाजा भी लगाया गया सहाबा के जमाने में। तो हजरत जाबिर फरमाते हैं, आपके हुक्म के मुताबिक जब हम जनाजा वहां ले गए तो दरवाजा बंद था। तो सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया था क़ब्ल विसाल, जनाजा रखना, दरवाजे को दस्तक देना, अगर दरवाजा खुल जाए तो दूसरा ये अर्ज करना कि या रसूल अल्लाह, आपका गुलाम आया है। अगर अंदर आने की इजाजत है तो आएगा, अगर अंदर आने की इजाजत मिले बाज़ाब्ता आवाज में तो आकाए दो जहां के पहलू में दफन करना, वरना जन्नतुल बकी में दफन कर देना। हजरत सिद्दीक़ अकबर के वसीयत के मुताबिक जब सहाबा इकराम जनाजा मुबारक ले गए, दरवाजे को दस्तक दिए तो अंदर खोलने वाला इंसान तो कोई नहीं था। हजरत जाबिर फरमाते हैं, हमारी हैरत की इंतहा रही जिस वक्त दरवाजा खटखटाया गया, अद्भुत दरवाजा खुल गया। उसके बाद दूसरे लम्हे हमने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपका गुलाम अबू बकर आया है, अंदर आने की इजाजत है तो लाएंगे। अंदर से आवाज आती है, ज़ुम्मुल हबीबा इलल हबीब, महबूब को महबूब के पास ले आओ। उसके बाद जनाज़ा मुबारक अंदर ले जाया गया। हजरत फारूक आज़म और दीगर सहाबा मिलकर तदफीन किए। तो दोस्तों, इस शान के साथ आपका विसाल हुआ। तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बड़ी मोहसिन शख्सियत का नाम अबू बकर है। मेरी उम्मत के हर फर्द के ऊपर फर्ज है कि इनका शुक्र अदा करे, फिर इनसे मोहब्बत करे कि इनके एहसानात क़यामत तक भी कोई अदा नहीं कर सकता, कोई अदा नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला ये जो जिक्र खैर हुआ है आपकी शख्सियत की अजमत का, परवरदिगार आलम अपनी बारगाह में इसको कबूल फरमाए। फिर हमारे अंदर ऐसी तड़प और कैफियत अता फरमाए अल्लाह को अपने फजल से और करम से कि हमारे सीनों के अंदर भी ईमान का चिराग बड़ी मजबूती के साथ जल जाए, हमारे ईमान को इस्तेहकाम अता हो जाए, दुनिया व आखिरत हमारी समझ जाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।